مسلسل تربیت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اور معرفت تب تک انسان کو نہیں مل سکتی جب تک انسان اپنے وجود کو پہچان نہیں لیتا۔ سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچانتا، لہٰذا دنیا میں جب اپنی پہچان نہ ہو تو یہ اپنے لیے جن چیزوں کا انتخاب کرتا ہے وہ غلط انتخاب کرتا ہے۔ مثلا جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے وہ در حقیقت کامیابی ہوتی نہیں ہے۔ انسان نے مال کو کامیابی سمجھا، مال کامیابی نہیں ہے، لیکن زندگی میں گزارنے کے لیے وسیلہ ضرور ہے۔ شہرت کامیابی نہیں ہے، لیکن دنیا میں وقت بسانے کے لیے شاید وقتی انسان کو کام آ جائے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جب اس نے شہرت کو کامیابی سمجھا، دولت کو کامیابی سمجھا، حکومت و تخت کو کامیابی سمجھا، تو اپنی پوری ایفرٹ، اپنی پوری محنت، اپنے پورے وسائل اس پہ لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ وہ شاید اپنی زمینیں بیچے، اپنے گھر بیچے، 16 کروڑ خرچ کر دے کہ مثلا میں MNA بن جاؤں، میں MPA بن جاؤں۔ اب شاید وہ الیکشن میں ہار بھی جائے، اب مایوس بھی ہوتا ہے، کبھی خوش بھی ہوتا ہے جیتنے پر، کیونکہ اسے کامیابی سمجھ رہا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے مقامات ہیں یہ وقتی مقامات ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ تجھے انسان بنا کے بھیجا تھا اور قیامت میں انسان بنا کے تجھے اٹھایا جائے۔ جب اپنے مقصد کو سمجھو، اپنے ہدف کو سمجھو، تو معصوم نے فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ ہم نے پہلی مجلس سے عرض کیا کہ انسان کیا نہیں ہے، اگر یہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اپنی زندگی میں وہی کریں گے کہ مقصد انسانیت ہے۔ ہم نے کہا انسان پتھر نہیں پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے، انسان درخت نہیں پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے، انسان حیوان نہیں پر جو کچھ حیوان کرتا ہے وہ ساری صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ تو کہا وہ کون سی چیز ہے جو حیوان کے پاس نہیں پر انسان کے پاس موجود ہے؟ تو فرمایا وہ ایک ہی چیز ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی حیوان اتنے بڑے جسم ہونے کے باوجود ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، گاڑی کا ڈرائیور نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تھوڑا بہت سیکھ لیتا ہے لیکن لامحدود سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ 4-5 لفظ طوطے کو سکھا لو گے لیکن اسے یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ لفظوں کو سمجھے، لفظوں کی معنی کو سمجھے، لفظوں کے مفہوم کو سمجھے۔ یہ بس انسان ہے جو تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں تربیت پاؤں تو کس سے پاؤں؟ 2 ہی ذریعے ہیں، یا مجھے وہ بتائے جس نے مجھے بنایا ہے، یا مجھے وہ بتائے جس نے مجھے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ یا خود میری ہدایت کرے گا یا اپنے نبی بھیج کر انسان کی ہدایت کرے گا۔ تو اس نے محمد کو بھیجا، اس نے ابراہیم کو بھیجا، اس نے اسماعیل کو بھیجا، اس نے آدم و نوح و شیس کو بھیجا۔ کس کی ہدایت کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب بات چلی کہ رسول کے بعد ہماری ہدایت کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ہدایت کی ذمہ داری قرآن کے پاس ہے، اور قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ یہ کفر کے فتوے کہاں سے نکالے جاتے ہیں؟ قرآن سے۔ یہ شرک کے فتوے کہاں سے نکالے جاتے ہیں؟ قرآن سے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی سمجھانے والے کی ضرورت ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے کسی مفسر کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں مفسر موجود ہے
جائیں کہ نبی کے جتنے اصحاب ہیں وہ قرآن کے مفسر ہیں. ہم کہتے نہیں، اگر 10 تفسیریں ہو جائیں گی، کیونکہ اصحاب کے عقیدوں میں اختلاف تھا، ان کے اعمال میں اختلاف تھا، ان کے کردار میں اختلاف تھا. اب مسلمان پریشان ہے جنگ صفین میں علی کا ساتھ دے یا علی کے مقابل والے کا ساتھ دے. اب مسلمان پریشان ہے جب بیعت لی جا رہی ہے، ایک صحابی بیعت کر رہا ہے، دوسرا صحابی بیعت نہیں کر رہا، تو ہم کس کے پیچھے جائیں؟ ہم تو بیچارے رسول کے بعد ہمارے لیے تو سارے قابل احترام، تو ہم سنیں تو کس کی سنیں؟ تو اصول بنا دیا رسول خدا نے اپنی کئی احادیث میں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. اصول کو اگر فالو کرو گے، طاہر سیدھا سادہ مسلمان ہے، رسول خدا آئے دین لے کر، رسول خدا قرآن لے کر. یہ قرآن بھی کیا ہے؟ ہدی للمتقین. اللہ اور کتنے تمہیں اشارے دے سمجھنے کے لیے. کہا یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے. ہدی للمسلمین نہیں ہے، ہدی للمتقین ہے. اب تقویٰ کس سے لوں؟ متقی ہو وہ مجھے ہدایت دے، وہ میرے لیے معیار ہدایت ہے. جو جھوٹ بولے وہ تو متقی نہیں ہو سکتا، جو غاصب ہے وہ تو متقی نہیں ہو سکتا. متقی وہی ہے جو امام المتقین ہو، متقین وہی ہے جو کل ایمان ہو. اچھا، آج میں نے کراچی کی مجلس میں یہ فارمولہ دیا تھا، یعنی اتنا آسان فارمولہ جس پہ ہمارے کئی برادران ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے بڑے غصے میں ہمیں جوابات بھی دیے، تو اس کی بھی تھوڑی آج کی مجلس میں تشریح ہو جائے. میں نے کہا دیکھو، اللہ کی ڈیوٹی ہے انسان کو ہدایت دے. میرا کیا قصور میں 1400 سال بعد میں پیدا ہوا؟ ہاں بھائی، رسول کے زمانے میں پیدا ہو جاتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. حالانکہ اس زمانے میں بڑے مسئلے تھے. شہادت امام حسین میں اور رسول خدا کے انتقال میں 50 سال کا فاصلہ ہے. معاشرہ اتنا گر چکا کہ اپنے نبی کے نواسے کا قاتل بنا. اب تو 1400 سال کا فاصلہ ہے. اب پروردگارا میرا قصور نہیں، میں 1400 سال بعد پیدا ہوا، نہ تیرے نبی کو دیکھا، نہ تیرے نبی کی آل کو دیکھا، نہ نبی کے اصحاب کو دیکھا. اب میں کروں تو کیا کروں؟ اور جیسے آدمی بیچارے کی آنکھ کھلی، جوان ہوا، پریشان ہو گیا. سارے کلمے پڑھنے والے لیکن ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے. یہ اس کو بولے تو کافر، وہ اس کو بولے تو گمراہ، وہ اس کو بولے تو مشرک. مسئلہ صرف شیعوں کا تھوڑی ہے. وہابی کی بریلوی کے ساتھ نہیں بنتی، بریلوی کی وہابی کے ساتھ نہیں بنتی، شافعی کی حنفی کے ساتھ نہیں بنتی، اہل حدیث کی پتہ نہیں کس کے ساتھ نہیں بنتی. اتنے فرقے. یہ بیچارہ مسلمان صبح سے شام تک روزی روٹی کے لیے جائے یا مولویوں کے جھگڑوں میں پڑ جائے. جہاں جاتا ہے یہ کہتا ہے اس کی مسجد میں نہیں جاؤ، وہ کہتا ہے اس کی مسجد میں نہیں جاؤ. اب یہ بیچارہ مسلمان پریشان ہے. تو قصور پر یاد باللہ سارا خدا پہ جاتا ہے نا، کہ خدا نے ہمیں اس حال میں چھوڑ دیا، کوئی راستہ نہ بتائے کہ بیچارے لوگوں کو مفتی اور مولویوں کے حوالے کر دے. اور جب یہ ٹی وی پہ 3-4 مولوی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ہوسٹ ہے ان کو بلانے والا، لگتا نہیں کہ مولوی بیٹھے ہیں، لگتا ہے وہ مرغے لڑا رہا ہے آپس میں. اور مجمع دیکھ رہا ہوتا ہے کون سا مرغا جیتے گا. مولوی نہیں لگتے، مرغے لگتے ہیں یہ لوگ. وہ اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے، وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اب یہ بیچارہ مسلمان جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جسے نہ عربی آئے، جسے نہ حدیث کی سمجھ آئے، اب ظاہر مفتی موٹی موٹی باتیں کرے کہ یہ نبی نے کہا، یہ نبی نے کہا. یہ بیچارہ تو مفتی پہ ایمان رکھتا ہے. اب مفتی کی مرضی جھوٹ بولے سچ بولے. کہا تھا نا کسی نے کسی کو کہ میری پیاز گندی ہو رہی ہے، بکوا کے دے دے. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، نبی کی حدیث پڑھ دی، جس نے مکے کی پیاز کھائی وہ جنت میں چلا جائے گا.
سادہ سے مسلمان 1 گھنٹے میں سب نے پیاز خرید لی، سمجھا جنت اتنی سستی ہے کہ پیاز کھانے سے مل جاتی ہے۔ آج وہی حال ہے۔ مولا علی نے کہا جنگ جمل میں سب سے پہلے سواری کو گراؤ، کوئی تیار نہیں تھا۔ 16 سے 17 لوگ بی بی عائشہ کی اونٹنی کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے کہ اونٹنی گر نہ پائے۔ عقیدت اتنی تھی کہ اونٹنی کا فضلہ بھی تبرک سمجھ کے لیتے تھے۔ الزام شیعوں پہ لگتا ہے، تیرے بڑے فضلہ کھایا کرتے تھے۔ اندھی عقیدت جب ہو جائے نا تو انسان کو پتہ نہیں لگتا کیا کرے۔ اب وہ تو اس زمانے کے مسلمان، آج کا مسلمان، بھائی مسلمان کا تو قصور نہیں ہے نا، وہ تو تمام اصحاب سے پیار کرتا ہے۔ اب پریشان ہو جاتا ہے، گھر کے 2 بڑے جب آپس میں لڑیں جھگڑیں، اب اس کو یہ بولا جائے تم کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ بولو، دونوں حق پہ تھے، قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی۔ اب اللہ نے اسے عقل تو دی ہے نا، یہ بندہ گدھا تو نہیں ہے نا، چپ کر کے بیٹھ جائے، ہاں باپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر قرآنی اصولوں کا کیا ہوگا؟ پھر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ تم شخصیات کی پرستش میں قرآن کی آیتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ صریحاً خدا کہہ رہا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اور زمین میں فساد کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ کہ نہیں، قتل بھی معاف ہے، شراب پی وہ بھی معاف ہے، گناہ کیے وہ بھی معاف ہے۔ تو سادہ سا مسلمان کہتا ہے اس نے شراب بھی پی معاف، اس نے گناہ بھی کیا معاف، اس نے قتل بھی کیا معاف، تو خدا ایک چرس کی بیڑی پہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال دیا؟ تو اتنے بڑے گناہ ان کے معاف کرتے جنہوں نے نبی دیکھا، آنکھوں سے نبی دیکھا جنہوں نے، انہوں نے اتنی بڑی خطائیں کی، ان کو معاف ہے۔ تو بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے خدا ہمیں، پھر تو مولوی ہمیں اتنا ڈراتا کیوں ہے؟ پھر قوم کس کی طرف جاتی ہے؟ انحراف کی طرف جاتی ہے۔ پھر دینداری ختم، بے دینی شروع۔ ظاہر ہے اگر کسی کا امام گناہ کرے اور وہ جنتی بنے تو امتی کیا بولے گا؟ جب امام گناہ کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو امتی گناہ کر کے کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ کا کوئی دوہرا معیار تو نہیں ہے نا، سفارشی قانون چلے۔ تو یہ آج کا بیچارہ مسلمان کنفیوز ہے۔ دیکھیے تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ آپ نے سوچنا ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو عقل دی ہے، ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا، تبھی اصول دین میں نقل حرام ہے کہ بچے کو آپ نے مولانا کے پاس بھیج دیا کہ بچے کو کلمہ پڑھاؤ اور آپ بڑے خوش ہو گئے، ہاں بیٹے کلمہ سیکھ کے آئے کہ ہاں بابا سیکھ کے آیا، سنا کلمہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا بدل، تو میرا بچہ شیعہ بن گیا۔ نہ اسے محمد کا پتہ، نہ اسے علی کی ولایت کی سمجھ، نہ اسے خلافت بلا فصل کے مفہوم کا پتہ، نہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت۔ تو بچوں کو رٹا نہ لگواؤ، انہیں توحید سمجھاؤ، ولایت شناس بناؤ۔ مسلمان معاشرے کیوں تباہ ہیں؟ کیونکہ سوچتے نہیں ہیں، جو بڑے نے کہا، جو وڈیرے نے کہا، جو اس نے کہا، جو اس نے کہا، بس بھیڑ بکری کی طرح آدمی پیچھے چلتا رہتا ہے۔ پر انسان نہیں جب تک سوچے نا، انسان نہیں جب تک فکر نہ کرے، وہ خدا اتنا کریم و غیور ہے، کہتا اگر مجھے بھی ماننا ہے تو سوچ سمجھ کے مان، آباء و اجداد کی تقلید میں نہ مان۔ میں قیامت میں تیرے سجدوں کو بھی قبول نہیں کروں گا اگر تو نے ماتھا ٹیکا لیکن تجھے پتا ہی نہیں تو کیسے ماتھا ٹیک رہا ہے، اگر تو نے سجدہ کیا اور تجھے پتا ہی نہیں تیرا خدا کیسا ہے۔ تقلید اصول میں حرام ہے، فروع میں واجب ہو جاتی ہے، اصول میں تحقیق کرنا ہر بندے کے پاس ضروری ہے۔